لیکن آج عورت کو اگر عزت ملی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. میں ہمیشہ جو ہے وہ سائنس کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں. سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب میں ایک عورت کی ذہنی صحت کی بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک عورت کو ذہنی صحت مند آپ تب بناتے ہیں جب آپ کے گھر کی عورت کو آپ عزت دے رہے ہیں. اور آپ عزت کیسے دے رہے ہیں کہ اگر آپ آقا کے ماننے والے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, آپ اگر عاشق رسول ہیں تو آپ پہ عورت کی تعظیم فرض ہو گئی ہے. اگر آپ عورت کی تعظیم نہیں کریں گے, اگر آپ عورت سے محبت نہیں کریں گے, اگر آپ عورت کی عزت نہیں کریں گے تو آپ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. بہت پیارا, بہت اچھا. کیونکہ مرد وہ ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے. دیکھیں ہر حال میں وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کی بیٹی ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ ماں ہے, وہ تعظیم کے لائق ہے. عزت سے بھی بڑا لفظ ہے تعظیم کا, اور تعظیم ایسے کی جاتی ہے کہ اگر اس کی کوئی غلط بات ہو تو اسے اگنور کیا جاتا ہے. مگر نبیہ ایک اور محبت کی چیز, جاتی ہے. آج کی جو عورت ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ماں ہے تو بیٹا جو ہے وہ تو بڑی اس کی عزت کرتا ہے, بڑی اس کی رسپیکٹ کرے گا. میری ماں کے آگے آواز نہ اٹھانا, میری ماں نے مجھے بلایا, مجھے جانا ہے, میری ماں کا یہ کام ہے, مجھے کرنا ہے. ماں کے لیے کھڑا بھی ہوگا, ماں کے لیے عزت بھی دے گا. ماں نے کہنا ہے اس عورت کو چھوڑ دے گا, اس سے شادی کرنی اس سے کر لے گا. بیٹا پاکستان واپس آ جاؤ, ملک سے باہر آ جائے گا سب کچھ چھوڑ کے, بالکل ٹھیک ہے, ماں کی عزت کرے گا. مگر وہی جب بیوی بن کے آتی ہے عورت اس کی زندگی میں تو اس عورت کی عزت نہیں کرے گا, ایز بیوی اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے گا جیسے ماں کو دیتا ہے. یہ ٹریننگ ہے نا. ایک ماں نے ہی سکھانا ہے کہ ایک بیوی کی عزت کیا ہے. ایک ماں, اگر ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہے, آپ کے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں عورت کی دشمن ہے. کوئی مرد جو ہے وہ عورت کا دشمن نہیں ہے, کوئی مرد عورت سے جو ہے وہ اختلاف نہیں رکھتا. کہیں کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے. عورت نے ہی عورت کی تعظیم اور عزت جو ہے وہ مرد سے کروانی ہے, کیونکہ مرد کو پیدا بھی عورت ہی کر رہی ہے. ماں ایک عورت ہے, اسی نے بتانا ہے کہ بیٹے جو دوسرے گھر سے لڑکی تمہارے گھر میں آ رہی ہے وہ ہماری بیٹی ہے, وہ ہماری بہو نہیں ہے, اور اس کی تعظیم اور اس کی عزت تم پہ فرض ہے. یہاں پر جو ہے وہ شوہر بدتمیزی کرتے ہیں خواتین سے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام سے سیکھیں کہ ان کی طرز زندگی کیا ہے. آپ نے سیکھنا ہے تو نبی کے گھرانے سے سیکھیے کہ ایک شوہر کیا ہوتا ہے, ایک بیوی کیا ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام جن کے شوہر ہوں اور تعظیم کا یہ عالم ہو کہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کبھی اپنے شوہر کے آگے کوئی سفارش نہیں رکھتی تھیں, کوئی بات نہیں رکھتی تھیں, کوئی خواہش نہیں رکھتی تھیں. وہ کبھی ان سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرتی تھی کہ میرے شوہر کو کہیں تکلیف نہ ہو, دقت نہ ہو. یہ عالم تھا تعظیم کا. تو مجھے بتائیں ایک آج کی بیوی جو ہے وہ شوہر کی تعظیم ایسے کرتی ہے. آج تو عورتوں کی خواہشیں ہی نہیں ختم ہوتی. آج تو عورتوں کو اگر عید کا جوڑا نہ لے کے دو تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ان ہستیوں کے دن منانے تو سیکھ لیے, لیکن ان ہستیوں کے کردار سے ہم نے کیا سیکھا وہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. میں ہمیشہ عورت کو ریلیٹ کرتی ہوں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی, ہم خاک بھی نہیں ہیں. بالکل میں کہتی ہوں کہ میں خاک بھی نہیں ہوں ان کے قدموں کی, لیکن اس کے باوجود بھی چند چیزیں تو سیکھ لو کہ وہ کیسی بیوی تھیں. انہوں نے کیسے چکی اپنے ہاتھوں سے چلائی, سارے گھر کا کام سارا دن خود کیا کرتی تھی, اپنے شوہر کے لیے کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی, کبھی کوئی شکایت نہیں لاتی تھی, اور پھر عبادت بھی بھرپور کرتی تھی. ساری رات عبادت میں مشغول رہتی تھی. بچوں کی تربیت دیکھیں تو زمانے کو پال کے امام حسن اور امام حسین دے دیے. ان کا میں صورتحال اتنی بڑی ہستی. میں چاہوں گی جو محبت تھی نا ان کی حضرت علی کے ساتھ, موسٹلی میں نے بہت سے شوز دیکھے جہاں پر اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. بالکل کہ ہماری جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی جو محبت تھی, ان کا جو عشق تھا علی کے ساتھ, وہ کتنا خوبصورت تھا. ہم آج کی عورت کو کیوں نہیں سمجھاتے, اس پہلو کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. کتنے شوز ہوتے ہیں, عالم تھا لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے عورت, میرا حق دو, میرا رائٹ دو, میرا حق دو. حالانکہ یہ سارے کام محبت سے نہیں کیے جا سکتے, محبت سے کیے جا سکتے. آپ بھی, میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس میں آپ کوئی اپنا ذرا نظریہ جو ہے, کیا لڑ کے حق ملتا ہے, کیا صرف لڑائی کرنی ہے؟ اچھا یہاں کی عورت تو یہاں کی عورت, اور باہر اگر ملک میں چلے جاؤ عورت تو دیکھیں, ہم تو اسلام کی ایک مثال ہے. ساری جتنی بھی عورتیں ہیں, میں کہوں گی کہ ہم لوگ یہاں پہ کسی بھی بات سے, کسی بھی گفتگو سے کوئی نیک بات اگر پھیلاتے ہیں تو وہ آگے جا کے تو یہی ہے نا, ہمارے اسلام کا پرچم ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم بلند کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں عورت رہتی ہے اس کے کچھ اور رائٹس ہیں, آج کی عورت ملک سے باہر رہتی ہے اس کے الگ رائٹس ہیں. اب اتنے رائٹس اسلام نے آلریڈی عورت کو دے دیے, مگر پھر بھی اپنے حق کے لیے لڑتی رہے گی, ذلیل کر دے گی, مرد کو بالکل پاگل کر دے گی. کیا پیار محبت سے نہیں کر, اس کو لگتا ہے میں نے اوپر آنے کے لیے میں نے مرد کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا, میں نے اس کو کچلنا پڑے گا. کیا یہ سچ ہے, یا پیار سے ہو سکتا ہے سب کچھ؟ اچھا اگر میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی
کہ اگر شوہر باکمال ہو نا اور شوہر کی آنکھ میں حیا ہو تو کوئی بھی عورت شوہر پر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتی. کوئی بھی عورت شوہر کے آگے جو ہے وہ زبان نہیں چلائے گی. شوہر کے آگے عورت صرف 2 ہی صورتوں میں زبان چلاتی ہے. ایک تب جب اس کے شوہر کی نظر کسی غیر عورت پہ پڑتی ہے, یا ایک تب جب اس کا شوہر اس کو وقت نہیں دیتا. اس کے علاوہ کبھی میں نے بیویوں کو جو ہے وہ لڑتے ہوئے یا جو ہے وہ گھر بساتے ہوئے دیکھا عورت کو. لیکن کچھ عورتوں کی وجہ سے جو گھر برباد ہوتے ہیں, میں ہم ساری کو نہیں کہتے, ساری کو نہیں کہتے, جی بالکل ساری کو نہیں کہتے. اور ہم نے وہ بڑی بڑی ظلم سہنے والی عورتیں بھی گھر میں بیٹھی ہیں جو اس وقت آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوں. ایک کال ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, میری بیگم جو ہے وہ پیسوں کی لڑتی رہتی ہے, وہ زبان بھی چلاتی ہے, بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے, ہمیں ذلیل کرتی ہے, وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے. اچھا وہ ڈرتے زیادہ ہیں. جی اچھا چلے جی, یہ کال ہے ایک, مگر وہ سامنے بات نہیں کرنا چاہتے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی, تو کیا کریں. دیکھیں, جو عورتیں پیسے کے پیچھے لڑتی ہیں, مادی ضروریات کے پیچھے لڑتی ہیں, وہ شوہر سے محبت نہیں کرتی. شوہر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا انار کھانے کا دل کر رہا ہے اور وہ کہہ نہیں پا رہی ہیں, پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ کہتی ہیں, اور شوہر کا مقام وہ ہے کہ وہ انار لینے کے لیے جو ہے وہ بغیر کسی جھجک کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں پر جو ہے وہی انار جو اپنی پیاری بیوی کے لیے ان کے کھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, وہی انار جو ہے وہ ایک سوالی مانگ لیتا ہے, ایک فقیر مانگ لیتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ عنایت فرما دیتے ہیں. اور گھر جب آتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ چہرے انور کی طرف دیکھتی ہیں, چہرہ مبارک کی طرف دیکھتی ہیں مولا علی کے, تو کہتی ہیں کہ کیا کسی کو دے آئے ہیں, یا سوال کرتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ سوالی کو جو ہے وہ دے آئے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے وہ نبی کی بیٹی ہیں, وہ نبی جن کے لیے کائنات بن گئی تھی, یعنی کہ راز ان پر بھی افشاں ہوتے ہیں. اور وہ خاتون جنت, جو وہ بی بی جن کا معجزہ سننے سے مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سوالی کو دے آئیں, آپ نے اچھا کیا ہے, مجھے اس کے بدلے جو ہے وہ اور پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گی. مطلب کھانے کا یہاں تک بات ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہے نا, سب لوگ گھر والے بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں, مولا علی بیٹھے ہیں, امام حسن حسین بیٹھے ہیں, بچوں کا روزہ ہے, بچے 8 سال کے ہیں, امام حسن اور امام حسین 8 سال کے ہیں, کھجور ہے اور روٹی, جو کا آٹا لے کے آئے ہیں مولا علی گھر میں, اور وہ گوند کر جو ہے روٹی بناتی ہیں کہ میرے بچوں نے آج روزہ رکھا ہے تو میں آج ان کو افطار کراؤں گی. جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے, سوالی دروازہ پر جو ہے وہ دروازہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں کئی دن سے بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دو. وہ 8-9 سال کے بچے جنہوں نے پہلے دن روزہ رکھا ہے, اٹھا کے وہی کھجور, امام حسین جو سب سے چھوٹے ہیں, بغیر پوچھے ماں اور باپ دیکھ رہے ہیں, اور وہی روٹی اور کھجور جو ہے وہ سوالی کو دے آتے ہیں. یہ ہے ٹریننگ. آپ نے اپنے بچوں کی ہے ایسی ٹریننگ؟ ہم اپنے دسترخوان بھرتے ہیں افطاری کے وقت میں, ہمیں ٹریننگ ملتی ہے, ہم اپنے بچوں کے کان بھی بھرتے ہیں ہیں کہ چاچا کا فون نہ اٹھاؤ, خالہ سے بات نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیوں اٹھایا ان کو, کیوں میسج کیا, کیوں بات کر رہے ہیں ان سے, تمہیں پتہ نہیں ہے میں ان کو چھوڑ چکی ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں ان سے لکا تعلق بالکل میں نے قطع تعلق کر لیا ہے, کیوں ان کو اٹھا کے فون کرتی ہو, کیوں مجھ سے پوچھے بغیر ان کے بچوں سے بات کی.